بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقط اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من ابطأ به عمله لم یسرع به حسبه۔ عزیزان محترم، حسب دستور سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ دین اسلام کو اگر جمع کر کے ایک لفظ میں پیش کیا جائے تو وہ تقوی پروردگار، سارے احکام کو تقوی یعنی اگر ایک جہے سے اس کے معنی کیجئے تو خوف پروردگار، خدا کا خوف۔ اگر اس کی وضاحت کی جائے تو انسان اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا لے جن چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے، اور جن چیزوں کو خدا نے واجب کیا ہے اس پہ عمل کر لے، اسی کا نام تقوی۔ اتنا اگر انسان کر لیتا ہے تو وہ تقوی کے دائرے کے اندر آ گیا۔ اب تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی کلاس ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس تقوی کوئی ایسی چیز ہے کہ لے لیا تو ہو گئی، نہیں، اس کے بھی اسٹیپ ہیں۔ انسان جتنا چاہے تقوی پروردگار کو اپنے آپ میں بڑھا سکتا ہے، اور جتنا انسان تقوی پروردگار کو اپنے آپ میں بڑھائے گا اتنا ہی خدا کے نزدیک وہ صاحب عزت بنتا جائے گا۔ اور انسان کی واقعی اور حقیقی عزت یہ ہے کہ خدا اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ لوگوں کے عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہ انسان کی عزت کے لیے معیار نہیں ہے، یہ کوئی رول اور قاعدہ نہیں بن سکتا کہ لوگ اس کو عزت ہو۔ ہر آدمی آپ دیکھیں، کوئی بھی ہو، اچھا سے اچھا آدمی ہو، برا سے برا آدمی ہو، چار آدمی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور چار آدمی تھوڑا سا گری نگاہ سے دیکھتے ہیں ہر آدمی کے لیے۔ تو ایسے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان صاحب عزت اور کوئی بھی صاحب عزت نہیں۔ لوگ عزت کریں یہ معیار نہیں، جو صحیح رول ہے اس رول کے مطابق چل کے عزت کریں یہ معیار ہے، اور وہ عزت وہ ہے کہ جو خدا کے نزدیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند متعال نے اس چیز کو بھی ہمارے لیے واضح کیا ہے کہ لوگوں کے عزت کرنے اور نہ کرنے سے تم کبھی نہ خوش ہونا اور نہ ہی غم کرنا، اس لیے کہ تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ تو لوگوں کے عزت دینے سے عزت نہیں ملنے والی، لوگوں کی ذلت دینے سے بھی ذلت نہیں ملنے والی۔ اگر ہم چاہیں گے تو عزت دیں گے، اگر ہم نہیں چاہیں گے تو تم کو عزت نہیں مل سکتی۔ سوال اس بات کا کہ پھر جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ عزت نہیں ہے، عزت کے نام پہ دھوکہ ہے، کیونکہ معیار یہ ہے کہ عزت کر کون رہا ہے، عزت کرنے والا کون ہے۔ جو عزت کرنے والا ہے اسی کے اعتبار سے عزت سمجھی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو عزت کا سلسلہ تقوی پروردگار سے، یہ جو عزت کا ریلیشن اور اس کا رشتہ تقوی پروردگار سے ہے، لہٰذا حقیقی واقعی عزت جو ہے انسان کی وہ اس بنیاد پہ ہے کہ انسان کے پاس تقوی کتنا ہے۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مال کتنا ہے اتنی عزت ہے، عہدہ کتنا بڑا ہے اتنی عزت ہے، پراپرٹی کتنی ہے اتنی عزت ہے، پاور کتنا ہے، طاقت کتنی ہے اتنی عزت ہے۔ خدا کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے نزدیک یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ تقوی کتنا ہے اتنی عزت ہے، اس کے ساتھ مال ہو تب بھی عزت، نہ ہو تب بھی عزت، اس کے ساتھ عہدہ ہو تب بھی عزت، نہ ہو تب بھی عزت، اس کے ساتھ پراپرٹی ہو تب بھی عزت، نہ ہو تب بھی عزت۔ لیکن اصل جو بنیادی چیز ہے وہ انسان کے لیے تقوی پروردگار۔ انسان عزت کماتا ہے، جو واقعی عزت کماتا ہے
وہ تقوی پروردگار سے کماتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ عزت لگتی ہے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ خدا کے امر کو سمجھ رہا ہے، اور اگر کسی کو یہ عزت نہیں لگتی ہے تو یہ اس کی حماقت اور بیوقوفی ہے کہ خدا کی دی ہوئی عزت کو وہ نہیں سمجھ پا رہا۔ خدا کی دی ہوئی بہت سی نعمتوں کو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، ان میں سے ایک نعمت عزت ہے کہ جو خدا کی طرف سے دی ہوئی۔ بہت ساری روایات اور آیتیں بھی ہیں عزت کے متعلق جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ فی الحال ہمارا موضوع عزت نہیں ہے، ہمارا موضوع تقوی پروردگار اور اس کے ذریعے سے ملنے والی عزت جو ان کچھ جملوں میں اس خطبہ اول میں ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا اب یہ تو صحیح ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ صاحب عزت ہو، اس کی لوگ عزت کریں۔ جہاں پہ انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ عزت کریں، اس خواہش کو مکمل کر لیں۔ یہ خواہش اگر کسی کے دل میں اتنی خواہش ہے کہ لوگ عزت کریں تو یہ ادھوری خواہش، بری نہیں ہے، اچھی ہے لیکن ادھوری ہے، اور ادھوری چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ یہ تمنا ہے کہ لوگ عزت کریں، اس کو مکمل کر لیں، اور آگے یہ بھی دیکھیں کہ کیسے لوگ عزت کریں۔ لوگوں کا صرف عزت کرنا یہ معیار نہیں ہے، کیسے لوگ عزت کریں یہ معیار ہے۔ کیا مطلب کیسے لوگ؟ جو انسان مرضی پروردگار کو سمجھتا ہوگا، حکم پروردگار کو سمجھتا ہوگا، حقیقت الہیہ کو سمجھتا ہوگا، وہ صحیح معیار پہ عزت کرے گا۔ جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا ہوگا وہ غلط معیار پہ عزت کرے گا۔ جس کے نزدیک مال بہت اہم ہے وہ مال کی بنیاد پہ عزت کرے گا، جس کے نزدیک اولاد اہم ہے وہ اولاد کی بنیاد پہ عزت کرے گا، جس کے نزدیک عہدے اہم ہیں وہ عہدوں کی بنیاد پہ عزت کرے گا، جس کے نزدیک کوئی فن اہم ہے وہ فن کی بنیاد پہ عزت کرے گا۔ کہا تھا نا ہم نے، شاید کل بھی ذکر کیا کہ چور کی چوروں کے بیچ میں بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا فنکار چور ہے، بڑا فنکار جیب کترا ہے، تو ان کے نزدیک وہ اہم ہے نا، تو وہ اس کے معیار پہ عزت کریں گے، اس بیس پہ عزت کریں گے۔ تو اب سوال اس بات کا ہے کہ عزت ہو رہی ہے یہ مکمل نہیں ہے، کس بیس پہ عزت ہو رہی ہے، کون لوگ عزت کر رہے ہیں، یہ مکمل، یہ مہم ہے۔ اور جب انسان اس چیز کو کمپلیٹ کرے گا تب پھر انسان اس جگہ پہ پہنچے گا کہ عزت صرف اور صرف تقوی پروردگار کی وجہ سے ہونی چاہیے، ورنہ دنیا میں دنیا کے اعتبار سے عزت دینے والے بہت سے راستے ہیں۔ اگر انسان ہر راستے کی عزت لینا چاہے گا تو اول تو لے بھی نہیں پائے گا، اور اگر کوشش بھی کی تو بہک تو سکتا ہے، راہ راست پہ نہیں آ سکتا۔ لہٰذا سارے راستوں کو ختم کرتے ہوئے ایک راستہ سے، اور وہ راستہ الہی راستہ ہے، وہ راستہ خدا کا دیا ہوا راستہ ہے، وہ راستہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ راستہ ائمہ کا راستہ ہے، وہ راستہ اولیاء کا راستہ ہے کہ جس راستے پہ حقیقی عزت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور ائمہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا مکان کیسا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے نیچے تخت ہے کہ نہیں ہے، بوریا ہو فرق نہیں پڑتا، انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیت المال میں پیسہ ہے کہ نہیں، بلکہ کوشش یہ کہ ختم کر دو، مستحق تک پہنچا کے اس کو ختم کرو۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے جسم پہ لباس ہے کہ نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حتیٰ کہ کھانے کے لیے ہے کہ نہیں، فاقہ کیا ہے کہ نہیں۔ لیکن ان سب کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے کہ عزت میں، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ عزت میں کوئی کمی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو عزت کا واقعی راستہ، عزیزان محترم، مال کے بنیاد پہ، اولاد کے بنیاد پہ، پاور کے بنیاد پہ، مادی چیزوں کے بنیاد پہ جو عزت اگر ہوتی ہے تو وہ انسان کے سامنے کچھ دنوں کی عزت ہوا کرتی ہے۔ اگر الہی راستے کی بنیاد پہ عزت ہوتی ہے تو 1400 سال گزر جاتے ہیں لیکن عزت میں کمی نہیں آتی ہے۔ وہ عزت ہمیشہ کی عزت ہے، دائمی عزت ہے، اور یہ تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے عزت میں کمی نہیں۔ جب انشاءاللہ کہیں نا، کسی کو برا نہ لگے، موت کے لیے انشاءاللہ مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، انشاءاللہ کہیں، جب انشاءاللہ مر کے روزے محشر جائیں گے اور وہاں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ انہی کو صاحب عزت پائیں گے کہ جنہوں نے الہی راستے سے عزت لی۔ یہ وہ عزت ہے کہ جو دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی عزت ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تقویٰ وہ اہم اور بنیادی ترین چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب تو کرتا ہی ہے، ساتھ میں عزت بھی بخشتا ہے۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قول اور حکمتوں میں سے جو حکمت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ہمیشہ ہم نے گزارش کی ہے کہ ان حکمتوں کو ہم یاد کریں اور یاد کر کے اس کو اپنی زندگی کا جز پارٹ بنانے کی کوشش کریں۔
اس ہفتے جو حکمت ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں من ابطال بہی عملہ، جو انسان عمل کے اعتبار سے ناکام یا پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کو اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ وہ فارسی میں ایک محاورہ مشہور ہے، پدرم سلطان بود، ہمارا باپ سلطان تھا، ٹھیک ہے، آپ کا باپ سلطان تھا، آپ کیا ہیں؟ اور دنیا میں ایسی داستانیں ایک دو نہیں ہیں، بے انتہا داستانیں کہ جہاں پہ نواب خاندان، بادشاہی خاندان، بڑے بڑے خاندان میں آنے والے ان کے اولاد، لڑکے، حتیٰ کہ پوتے، ان کے لیے کھانے کی مشکل ہے۔ لہٰذا اگر انسان حسب و نسب کی بنیاد پہ عزت، ہمارے ابا بہت بڑے مثلاً عالم تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے عالم تھے، خدا نے ان کو علم دیا تھا، خوب، آپ کیا ہیں؟ ان کے علم کی بنیاد پہ بیٹے کو تو کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا ہے کہ نہیں؟ لہٰذا یہ جو انسان کا وہ ہوتا ہے کہ ہمارا حسب و نسب، ٹھیک ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، اچھا ہے، لیکن کیسے؟ مولا فرماتے ہیں عمل کے ساتھ۔ اگر عمل نے انسان کو پیچھے کر دیا تو حسب و نسب آگے نہیں کر سکتا، حسب و نسب پھر اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ بنیادی چیز اسلام میں عمل ہے، جب عمل ہوگا، بیسک چیز عمل ہوگی تو اب حسب و نسب دوسری چیزیں اس کو آگے بڑھائیں گی، وہی چیزیں اس میں اضافہ کریں گی۔ لیکن اگر عمل نہیں ہوگا، مثلاً ائمہ جماعت جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں، اگر دو ایک جیسے جمع ہو جائیں، علم میں ایک جیسے، تقوی میں ایک جیسے، یہ وہ ساری چیزیں، تو اب ان میں سے مثلاً جو سید ہے وہ افضل ہے حسب کی بنیاد پہ، پہلے علم ہے، پہلے تقوی ہے، بعد میں حسب ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ہے، اور یہ بات سب کے لیے، صرف سادات میں محدود نہ ہو، سب کے لیے، کہیں بھی حسب و نسب کی بنیاد پہ آگے انسان کا بڑھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، چاہے وہ جس اعتبار سے ہو۔ یہ ساری چیزیں تب انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں جب انسان کا عمل بہتر ہو۔ اگر عمل صحیح ہے، تقوی ہے، علم ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ ہے، خدا کی معرفت ہے، تو اب اس کا جو حسب و نسب کہتے ہیں، جو انسان کے فیملی بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پہ وہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا آپ دیکھیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں بعض ایسے تھے کہ جو ان کے اولاد میں سے تھے، بھائی تھے، لیکن چونکہ عمل اچھا نہیں تھا لہٰذا تاریخ ان کو اچھے الفاظ سے نہیں یاد کرتی ہے کہ نہیں؟ اور ایسے بھی کہ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن چونکہ عمل اچھا تھا لہٰذا ان کو گلے لگا لیا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا بنیادی چیز عمل ہے۔ ہاں اگر عمل اچھا ہے تو اس کے ساتھ پھر یہ ساری چیزیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ یہ کہ صرف حسب و نسب، یہ بات ہر طرح کی نسبت کے لیے، ہر طرح کی نسبت کے لیے۔ ابھی کل ایک گفتگو چل رہی تھی، نے کہا کہ اس کو ہم نہیں ریپیٹ کریں گے، اگرچہ بہت سے کم لوگ تھے، کہ چونکہ آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے، یہ شب ولادت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور ہم لوگ بہت سے کاموں کے لیے ایسی شبوں کا، ایسے دنوں کا انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ دن آئیں گے تو یہ کام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کو نسبت مل رہی ہے ائمہ کی ولادت سے۔ لیکن وہاں پہ بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر ہمارا عمل اچھا ہے تو یہ نسبت فائدہ پہنچائے گی، اگر عمل اچھا نہیں ہے تو پھر یہ نسبت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پہ بیسک اعتبار سے کوئی چیز ہو وہاں پہ رحمت و برکت آتی ہے، جہاں بنیادی طور پہ کوئی تیاری نہ ہو وہاں پہ رحمت۔ مثلا شب ولادت ہے، تجربہ ہے اس لیے ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ اسی شب ولادت میں ایک آدھ 2 سال پہلے ایک نکاح پڑھنے گئے، مکس گیدرنگ۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ شب ولادت صدیقہ طاہرہ کیوں رکھا انہوں نے؟ کسی بھی تاریخ میں رکھ سکتے تھے، کوئی چھٹی کی تاریخ میں رکھتے، پبلک اچھی آتی، لیکن بی بی کی ولادت کی شب میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ مثلا اس تاریخ سے وہ برکت لے سکیں، اس تاریخ سے فائدہ اٹھا سکیں، ہے کہ نہیں؟ اتنی اچھی تاریخ، خوب بڑی اچھی تاریخ، بڑی با فضیلت، بڑی با برکت، بڑے فضائل ہیں اس تاریخ کو۔ اتنی اچھی تاریخ ڈھونڈ کے اس لیے رکھا گیا کہ اس شادی کو
برکت ملے، کامیابی ملے، بیوی کا لطف ملے۔ اب آپ سوچئے کہ جہاں پہ بزم ایسی ہو، جہاں مکس گیدرنگ ہو، بے حجابی ہو، حرام کام عام ہو، بیوی وہاں پہ آئیں گی؟ بیوی وہاں پہ آ سکتی ہیں؟ جب بیوی نہیں جائیں گی تو کیسی برکت؟ حرام کام کر رہے ہیں اور ارادہ اور امید، توقع کس بات کی ہے کہ برکت ملے۔ عجیب بات ہے، کسی نے ہم کو بتایا، نہیں معلوم جوک ہے کہ حقیقت ہے، لیکن بہرحال عبرت ہے۔ ایک صاحب فلائٹ پہ سفر کر رہے تھے، آج کل تو بہت سی چیزیں فلائٹ میں عام ہو گئیں۔ جب فلائٹ چلی تو کچھ ڈرنک پوچھا جاتا ہے، سافٹ ڈرنک، اس کے ساتھ ساتھ شراب وغیرہ بھی پوچھی جاتی ہے۔ جب ان کے سامنے آئی تو انہوں نے پی، شراب پی انہوں نے، اور الحمدللہ جو پی سکتے تھے اور جتنی لے سکتے تھے پی، شراب پیتے رہے۔ جب شراب پی چکے اور اس کے بعد اب باری یہ آئی کہ کھانا کھایا جائے۔ جب کھانا ان کے سامنے آیا تو یہ حستے سے پوچھ رہے ہیں کہ حلال ہے؟ تو وہ کہتی کہ دیکھو ابھی تک جو کہہ رہے تھے وہ کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ کیسا انسان جمع کرتا ہے۔ شب ولادت صدیق طاہرہ ہم نے کس چیز کا اہتمام کیا؟ مکس گیدرنگ کا۔ عجیب ہے، خود طے کریں کہ آپ کی نسبت بیوی سے ہے یا شیطان سے ہے۔ ایک ہاتھ میں اہل بیت کو پکڑنا چاہتے ہیں، ایک ہاتھ میں شیطان کو۔ انسان کہاں جانا چاہتا ہے؟ طے کریں اس کو، یا اہل بیت کا ہاتھ یا شیطان کا۔ شیطان تو کوشش کرے گا، لیکن یقین مانے کہ اگر انسان اپنے راستے کو بدل دے گا تو اہل بیت اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے کہ اہل بیت کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اہل بیت کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہمیں اہل بیت چاہیے تو ہم کو ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، چاہے وہ تاریخ کی نسبت ہو، چاہے وہ دن کی نسبت ہو، چاہے وہ جگہ کی نسبت ہو۔ ایسے روایات مشہور نا، زیارتوں کو ہم جاتے ہیں، بعض اوقات گنبد کے نیچے جا کے لوگ گناہ کرتے ہیں، ایسے واقعات ہیں کتابوں میں سننے میں آتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک شخص تھا کہ جس کو یہ دکھایا گیا کہ تم مثلاً امام کو تیر مار رہے ہو، تم امام کو تیر مار رہے ہو۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہاں جا کے انسان اپنے گناہوں کو بخشواتا ہے، اس نے جا کے گناہ میں اضافہ کر لیا، ایسی مقدس جگہ پہ گناہ کیا۔ تو پہلے آدمی اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ جگہ کی برکت سے فائدہ اٹھا سکے، اس لائق بنائے کہ تاریخ کی برکت سے فائدہ اٹھا سکے، اس لائق بنائے کہ مقدس جگہوں سے، چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے، پھر اس کے بعد اس کی طرف قدم آگے بڑھائے۔ اسی طریقے سے آدمی اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ اس حسب و نسب سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد اس مقام پہ بات پہنچتی ہے کہ سیادت، سید ہونا یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن پہلے آدمی اپنے آپ کو اس لائق بنائے کہ اپنے کو سید کہہ سکے۔ مثال دیں، اگر ہمارے بچے کو کوئی غلط کام کرتا دیکھے گا تو یہ پوچھے گا نہیں کہ مولانا آپ کا بیٹا، حالانکہ جیسے سب کے بیٹے ویسے ہمارا بیٹا، ہم بھی کوشش کریں اچھا بنے، کوئی تو نہیں چاہتا کہ خراب ہو، لیکن لوگ ٹھیک ہے مولانا سب تو سب، لیکن آپ تو دین دیتے نہیں، آپ کا بیٹا کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا لوگ فرق سمجھتے ہیں۔ کہیں اگر کسی نے رسول سے پوچھ لیا، رسول آپ کی اولاد ایسی؟ امام سے پوچھ لیا، مولا آپ کی اولاد ایسی؟ لہذا پہلے ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اپنے آپ کو اولاد رسول کہہ سکے، اپنے آپ کو اولاد امام حسن، امام حسین، اولاد حضرت علی کہہ سکے۔ یہ ساری چیزیں روایات میں، یہ ساری چیزیں روایات میں ہیں کہ اپنے کو ایسا بناؤ، اپنے کو ہمارے لیے باعث عزت بناؤ، اپنے کو ہمارے لیے باعث ذلت نہ بناؤ۔ ان سب کے بعد پھر انسان کے لیے فضائل کے وہ موقع آتے ہیں کہ انسان بفضیلت ہوتا ہے، بکرامت ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک انسان اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر لیتا ہے، اس وقت تک کسی طرح کی کوئی نسبت، چاہے وہ حسب و نسب کی نسبت ہو، چاہے وہ شہر کی نسبت ہو، چاہے وہ جگہ کی نسبت ہو، چاہے وہ تاریخ کی نسبت ہو، اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر انسان اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ بھی پہنچاتی ہیں اور اس کے مرتبے کو بلند و بالا بھی کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والماسر الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد اس دوسرے خطبے میں تقوی پروردگار کی تاکید کے ساتھ اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کی جو تاریخ آج کی تاریخ ہے، بعض روایات کے اعتبار سے البتہ یہ ہمیشہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اکثر تاریخوں میں روایات میں اختلاف ہے، لہٰذا اکثر تاریخیں ایسی ہیں کہ جو بعض روایتوں کے ہی اعتبار سے ہیں، ساری کی ساری روایتیں، بہت کم ایسا ہے کہ جو کسی تاریخ کے لیے متفق ہوں، ولادت، شہادت یا دوسری مناسبتیں ہیں تو اکثر میں اختلاف ہے، سب تو نہیں کہہ سکتے لیکن اکثر میں اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہ مناسبت بعض روایت کے اعتبار سے 19 جمادی الثانیہ یہ حضرت عبداللہ اور جناب آمنہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ ان کے نکاح کی، عقد کی یا شادی کی تاریخ جو آج کی تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں رسول کے پیرنٹس کی، والدین کی شادی ہوئی ہے، اس اعتبار سے بڑی مبارک اور بڑی اچھی تاریخ ہے۔ اس ہفتے کی اہم ترین اور سب سے بڑی مناسبت کی جو کل کی تاریخ ہے 20 جمادی الثانیہ، خاتون جنت دختر رسول حضرت صدیقہ شہیدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کی ولادت خود اس دنیا کے لیے باعث برکت ہے، اور بیوی کی ولادت کا وہ موقع ہے کہ جس موقع پہ 4 خواتین کو آسمان کی بلندیوں سے در فاطمہ پہ بھیجا گیا تھا۔ جناب خدیجہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم اکثر اپنے بطن میں موجود اس بیٹی سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ روایت مولا کائنات کے لیے بھی ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد ان سے بات کرتی تھی، اور جناب خدیجہ کے لیے بھی ہے یا صدیقہ طاہرہ کے لیے بھی ہے کہ جناب خدیجہ ان سے بات کیا کرتی تھی۔ جب یہ حمل جناب خدیجہ کے آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بشارت دی کہ یہ بہت ہی پربرکت، بہت ہی عظیم بیٹی ہے کہ جو آپ کے بطن میں ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے خداوند متعال ہماری نسل کو دنیا میں پھیلائے گا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ اولاد جناب فاطمہ جن کو ہم سادات کہتے ہیں، وہ دنیا کے ہر کونے میں بیوی کے اس نسل کو موجود یعنی باقی رکھے۔ لہذا جب آپ کی ولادت کا موقع آیا تو 4 خواتین کو جنت سے بھیجا گیا، جناب آسیہ، جناب سارہ، جناب مریم، جناب صفورہ۔ یہ 4 خواتین جناب ختیجہ کی خدمت اور جناب صدیقہ کی ولادت کی آسانی کے لیے آسمان سے تشریف لائی تھیں تاکہ اس کام کو انجام دیا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ پڑی کہ چونکہ جناب ختیجہ نے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے ٹھکرا دیے تھے اور ایک یتیم عبداللہ سے خود پیغام دے کے شادی کی تھی، تو قبیلے والے ناراض ہو گئے تھے، اور جب ولادت کا موقع آیا تو ان عورتوں نے جو کہ خاندان کی عورتیں تھیں اور جایا کرتی تھیں، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، یعنی اتنا ناراض تھیں کہ وہ شادی کے بعد ابھی تک ناراض تھیں۔ وہ خداوند متعال نے کہا کہ اگر یہ ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی سے کیا ہوتا ہے، اور یہی وہ عظیم درس ہے ہمارے لیے۔ جناب ختیجہ نے اس وقت دنیا کی ناراضگی کی فکر نہیں کی بلکہ رضائے پروردگار کی فکر کی، اور خدا نے بھی جواب میں یہ کر کے بتایا کہ دیکھو جب دنیا اپنے سارے راستے بند کر دیتی ہے تو قدرت اپنے راستوں کو کھول دیتی ہے۔ ہم کو تم راضی رکھو، ہماری رضا، اور یہ عملی تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کی کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ خدا کو تم راضی رکھو، دیکھو تم کس مقام تک پہنچتے ہو۔ لہذا اس معجزے کے ساتھ یہ بیوی کی ولادت باسعادت کی جو کہ ہم سب کے لیے باعث عزت و باعث فخر و نمونہ عمل ہے۔ تیسری مناسبت اس ہفتے کی کہ جو آنے والی کل کی تاریخ ہے 21 جمادی الثانیہ کی، جو جناب حضرت ام کلثوم کی جو کہ مولا کائنات کی بیٹی ہیں، ان کے وفات کی تاریخ ہے۔ کربلا سے آنے کے بعد کچھ مہینے زندہ رہ کے آپ نے مدینے میں انتقال فرما دیا تھا، اور اس کے بعد کی جو اگلے جمعہ کی 26 جمادی الثانیہ کی مناسبت ہے، وہ ہمارے 10ویں امام حضرت علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کی تاریخ۔ دوسری مناسبتوں میں سے اگرچہ یہ مناسبت کافی گزر چکی ہے لیکن چونکہ گفتگو نہیں ہو پائی، کہ دنیا میں عالم اسلام کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے جان پہ حملے ہوں اور چاہے وہ مقدسات پہ حملے ہوں، ایک مرتبہ قرآن سوزی کے واقعے کو پھر ریپیٹ کیا گیا، قرآن کے جلانے کے واقعے کو پھر ریپیٹ کیا گیا، اور آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم چپ رہے تو یہ پھر ہوگا، اور پھر ہوا۔ اگرچہ دوسری اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں صرف رسول کا نام نہیں ہے، صرف وہ مقدسات کی جو اسلام کی نگاہ میں اسلام سے مخصوص سمجھے جاتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے وہ بھی مقدسات موجود ہیں کہ جس کو عیسائی بھی مقدس سمجھتے ہیں۔ اسی قرآن میں جناب مریم کا نام ہے، اسی قرآن میں جناب عیسیٰ کا نام ہے کہ نہیں؟ خوب جلانے والا عیسائی تو ہے، جلانے والا ایک پریسٹ ہے، ایک پادری ہے، اس کو تو ہم ظاہراً عیسائیوں کا عالم کہتے ہیں، اس کو اتنی تمیز نہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے جناب مریم کے نام کو جلا رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے جناب عیسیٰ کے نام کو جلا رہا ہے۔ خوب جس آدمی کے نزدیک اپنے مذہب کے مقدسات کا احترام نہ ہو، وہ دوسرے کے مقدسات کا کیا احترام کرے گا؟ اور وہ امریکن حکومت کی جہاں پہ اکثریت عیسائیوں کی ہے، اگر وہ اپنے یہاں کی پبلک کے مقدسات کو نہ بچا سکے تو ہمارے مقدسات کو کیا بچائے گی؟ پوری دنیا پہ حکومت کا خواب دیکھنے والا امریکہ کی جو استکبار کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اپنے کو بڑا بنانا چاہتا ہے، دنیا پہ حکومت کرنا چاہتا ہے، تم پہلے اپنے مقدسات کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤ، اپنے ملک کی اصلاح میں کامیاب ہو جاؤ، پھر دوسرے کے ملکوں پہ نظر گڑانا۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے بہت عجیب اور سخت مقام ہے کہ
ہمارے مذہب کی توہین ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں. کچھ تو ہم کر سکتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں نا کیا کریں, کیا بتائیں کیا کریں. جب آپ کے یہاں کچھ مسئلہ ہوتا ہے پرسنل, تو آپ کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کوئی دفاع کوئی ڈیفینس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو کر سکتے ہیں کریں, مظاہرہ کریں. آج نیٹ پہ بہترین ایک سے ایک ذریعے موجود ہیں, ان کے ذریعے سے ہم احتجاج کریں, میمورنڈم دیں, جلسے کریں, سیمینارز کریں, قرآن کی عظمت کو. لوگ چپ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عظمت قرآن سے لوگ ناآشنا ہیں, پہچانتے نہیں, قرآن کی حقیقت سے واقف نہیں, اس لیے چپ ہیں. آدمی کیوں نہیں بول رہا؟ کسی کے یہاں چوری ہو گئی, ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں. ہمارے گھر میں چوری ہوئی, فوراً ہم گئے. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ وہ دوسرے کا تھا, یہ اپنا. اب اگر اس کے یہاں کوئی چیز ہماری رکھی تھی اور ہم نہیں بولے, اس کا مطلب ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ ہے. لیکن ہماری کوئی قیمتی چیز رکھی ہوگی تو اس کے ساتھ ہم بھی پولیس اسٹیشن پہ کھڑے ہوں گے. تو یا تو اس کا ہم سے رشتہ جو ہے وہ ہم کو معلوم نہیں, یا اس کی اہمیت نہیں معلوم, اس لیے ہم چپ. لہٰذا ان عظمتوں کو, اہمیتوں کو پہچانا جائے, پہچانوایا جائے, اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف احتجاج کیا جائے, اور قانونی طریقے سے ہم اس مقام پہ پہنچیں کہ اپنے حق کو لیں. بڑی عجیب نیوز, اور وہ بھی بی بی سی جیسی سائٹ پہ دیکھنے میں آئی ہے. جب بی بی سی یہ کہہ رہا ہے تو پھر سوچیے حقیقت کیا ہوگی. ایک وہاں کے آرمی کا کمانڈر, جوائنٹ چیفز آف اسٹاف پرمکھ جنرل مرٹن ڈیمپسی, ان کا یہ بیان ہے کہ امریکن آرمی میں ایک سلیبس ہے کہ جس سلیبس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ امریکہ اسلام سے حالت جنگ میں, امریکہ اسلام سے حالت جنگ میں ہے, اور ایسی جنگ میں وہ اسلام کے مقدس مکہ جیسے شہر پہ بھی آئٹم کا حملہ, پرماڑو حملہ بھی کر سکتا ہے, لوگوں کو مار بھی سکتا ہے. یہ آج کی نیوز میں, آپ لوگ چاہیں تو ابھی جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. ابھی تک بعض لوگوں کا سوال تھا نا کہ امریکہ کو ہم سے کیا مشکل ہے, خود لیجیے اب اقرار آ گیا خود سے. اب بتائیے کیا مشکل ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اقرار ہے. جب اقرار یہاں تک ہے تو حقیقت کہاں تک ہوگی؟ جبکہ دوسرے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی نیوز ہے کہ امریکہ نے اپنی آرمی کو ٹریننگ کے لیے مین جو سینٹر بنایا ہے وہ اسرائیل میں بنایا. تو جب امریکہ کے اندر کا یہ حال ہے تو جو مین سینٹر اسرائیل میں ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اسرائیل تو کھلم کھلا حالت جنگ میں ہے نا, وہاں کیا سکھایا جاتا ہوگا؟ یہ بھی آج ہی کل کی نیوز میں. لہٰذا اس حقیقی دشمن کو پہچاننا, اس کے خلاف دفاع اور ڈیفنس, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ اسلام لاوارث نہیں ہے, اور وارث اسلام نے اسلام کی بقا کے لیے ہم کو آواز دی, حل من ناصر ینصرنا. آج جب اسلام پہ مشکل پیدا ہوئی تو میں حسین ابن علی اپنی جان دے کے اسلام کو بچا رہا ہوں, لیکن خطرات ٹل نہیں گئے, دشمن زندہ ہے, یزید ختم ہو جائے گا, یزیدیت باقی رہے گی. آج حسین ابن علی تم سے اگر نصرت کے لیے آواز دے رہا ہے, نصرت مدد مانگ رہا ہے, اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ آؤ ابھی, نہیں, ہم تو اب قتل ہونے جا رہے ہیں, جان دینے جا رہے ہیں, شہید ہونے جا رہے ہیں. کل کو اگر یزیدیت اسلام کے مقابلے میں آ جائے تو یہ اسلام کی نصرت حسین کی نصرت ہے. یا لیتنی کنتو معکم, اے اصحاب حسین کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. یہ نعرہ لگانے والے آج اس آواز استغاثہ پہ لبیک کیوں نہیں کہتے؟ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آواز استغاثہ پہ لبیک کہیں اور اسلام کی ضروریات کے لیے آگے بڑھیں. ابھی کل سیریا میں 2 بلاسٹ ہوئے ہیں کہ جن 2 بلاسٹ میں 55 لوگ مر گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, اور 372 لوگ زخمی ہو گئے. اگر اتنی ہی تیزی سے مسلمان مرتا رہا تو سوچیے آنے والے وقت میں مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا. بحرین, پاکستان, افغانستان, کہاں کہاں کی داستان. بس ایک آخری چیز 2-3 منٹ میں اور ختم کلام. سلسلہ وار گفتگو ہمارے درمیان خوشی کی تھی, اور خوشی میں ہماری بات محفل پہ تھی, اور محفل میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس مرتبہ ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے, اور آج ہم اس چیز سے متعلق بات کریں گے کہ جب محفل میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں, پڑھنے والے جسے ہم شاعر کہتے ہیں, اگرچہ
شاعر اور ساتھ میں متشاعر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال رائج لفظ شاعر ہے۔ ہماری یہ درخواست ہے، یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کلام پڑھنے کے لیے آئیں تو کسی بھی عالم سے یا پڑھے لکھے کو دکھا لیں ایک مرتبہ۔ بعض اوقات جو اس میں مفہومی غلطی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، بعض اوقات الفاظ کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اسٹیج پہ ایک غلطی پہنچے، اس سے بہتر یہ ہے کہ تنہائی میں اس کی کہیں اصلاح ہو جائے۔ بہت بڑی چیز ہے جس کی طرف ہم نے کئی مرتبہ متوجہ کیا ہے کہ اسٹیج پہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین دینے لگے۔ دیکھیں، شاعر الگ ہوتا ہے، ذاکر الگ ہوتا ہے، عالم الگ ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے کہ جو کسی نے تیار کی، آمادہ کی ہے، اس کو سنا لینا اور ہے، لیکن بعنوان ذمہ دار دین کا دینا اور ہے۔ ہم آ کے یہاں پہ احکام دین بیان کریں، قوانین دین بیان کریں، اس کا رائٹ ہم کو نہیں، ورنہ دین لاوارث ہو جائے گا۔ جب دین گمراہیوں کے راستے پہ گیا ہے اور لوگ بہکے ہیں، اس وقت بات ہی یہی تھی کہ جو نااہل تھے وہ ممبر پہ تھے۔ ہر آدمی نے اپنے اعتبار سے دین کو بیان کرنا شروع کیا، دین ختم ہو گیا۔ جب نااہل ممبر پہ آتا ہے تو دین بگڑنے لگتا ہے۔ اب اس میں دو ہوتے ہیں، کبھی خدا نخواستہ جان بوجھ کے، لیکن اکثر مشکلات اب آتی ہیں جب انسان خلوص میں یہ کام کرتا ہے۔ عجیب، خدا واقعی ان خلوصوں کو سلامت رکھے، زیادہ سے زیادہ ذکر کا، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عنایت کرے۔ آج 5 پڑھ رہے ہیں، کل 10 پڑھیں، پڑھنا برا نہیں، اچھا ہے پڑھیں، لیکن پوری تیاری کے ساتھ پڑھیں، اس لیے کہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے میسج جا رہا ہے، اسٹیج ہے یہ، اور یہ میسج ہمارا آپ کا میسج نہیں ہے، اسلام کا میسج ہے۔ خدا نخواستہ ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو وہ اسلام کا جز بن جائے گی، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آج کسی کی بات اچھی لگے بری لگے یہ الگ چیز ہے، لیکن روز محشر جب اس کا حساب دینا پڑے گا تو وہ بہت سخت گزرے گا، ہم سب کو ماننا ہے نا۔ اسی لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم متوجہ کریں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ عمل کریں، تاکہ کل کو آپ ہم سے یہ نہ کہہ سکیں کہ مولانا آپ نے کیوں نہیں بتایا تھا، ہم بتائے دے رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی غلطی بہت بڑے بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا اسٹیج پہ آنا برا نہیں ہے، ذکر کرنا برا نہیں ہے، شاعری کرنا برا نہیں ہے، لیکن اسی میں اپنی طرف سے دین دے دینا یہ برا ہے۔ لہذا ہم دیکھیں، ہر اعتبار سے اس کو پرفیکٹ دیکھیں، جب صحیح ہے تو بالکل اس کو ہم آ کے پیش کر دیں، اس کو ہم آ کے بیان کر دیں، اور پھر اس کے بعد اگر ہم نے کسی سے اس کی اصلاح کر لی ہے تو اب یہ اس کی ذمہ داری، صحیح برا اس کی ذمہ داری۔ اور نہیں معلوم، ہم لوگوں کو بچپنے میں سکھایا یہ گیا تھا کہ پڑھنے سے پہلے کسی بڑے کو دکھا لو، یہ بچپنے کی تربیت میں سے ہے۔ جتنا جانتے ہو ٹھیک ہے، نہیں جانتے ہو تو جو جاننے والا ہے، قرآن نے بھی یہی کہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس چیز کو تم نہیں جانتے ہو اس کو جاننے والوں سے پوچھ لو، ٹھیک ہے۔ اس کے تفسیر پہ اشکال نہ کریں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، لیکن ایک ایک آیت سے کئی جہت میں نکات، پوائنٹس اور مطالب نکلتے ہیں، اور یہ کلی قاعدہ، یہ اصول ہے، منطق ہے، یہ لاجک ہے۔ جو چیز جو نہیں جانتا ہے وہ جاننے والے سے پوچھتا ہے۔ اگر نہ جاننے والا بن کے میسج دینے لگے تو پھر میسج بہرحال غلط جائے گا، صحیح بھی جائے گا تو غلطی سے جائے گا، اگر صحیح بھی ہو جاتا ہے تو وہ صحیح بھی غلطی سے ہی ہوگا، واقعی صحیح نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جس عبادت کو ہم عبادت انجام دے رہے ہیں وہ عبادت نقصان دہ نہ ہونے پائے۔ آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بالخصوص جنہوں نے التماس دعا کی ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، بار الہ جو برسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما،
بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا، بار الہ جنہوں نے امتحانات دی ان کو کامیابی عطا فرما، بار الہ دشمنان ایسا کو نیست و نابود کر دے، بار الہ محبان اہل بیت جہاں جہاں بھی ان کے جان مال ناموس عزت آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔